وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے میرا موضوع سماعت فرمایا ہے، دور حاضر کے فتنوں سے کیسے نجات پائیں، کیسے بچیں۔ موضوع بڑا اہم ہے اور موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کسی بڑے عالم کو اگر یہ موضوع دیا جاتا تو بہت مناسب ہوتا کہ وہ اس کی اچھی طرح سے وضاحت کر سکیں۔ مجھ جیسے ادنا سے شخص کو جو ایک مسجد میں امامت کرتا ہے، اتنا اہم موضوع دیا گیا ہے، اس سے موضوع کا صحیح معنوں میں حق بھی ادا نہیں ہو پاتا، اور ساتھ ہی اگر ہم کچھ کوشش بھی کریں تو وقت کی اتنی قلت ہے، موضوع کو بیان کرنے کے لیے اتنا کم وقت رکھا گیا ہے کہ آدمی کسی بھی حد تک کوشش کرے اس کم وقت میں ایسے موضوع کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ پھر بھی بول دیا گیا ہے تو جو بھی مناسب وقت اپنے پاس ہے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ فتنوں سے بچنا، اول یہ بات جاننا چاہیے کہ فتنہ کہتے کس کو ہے۔ فتنہ جو لغت کی کتابیں ہیں ان کے اندر فتنہ ذکر کیا گیا ہے ابتلا اور آزمائش کو، ایک امتحان کو، ایسا امتحان جس کے ذریعے سے انسان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہو۔ اسی لیے کئی دفعہ سونے کو جو آگ میں تپایا جاتا ہے نا، اس کے لیے فتنہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے سونے کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سونا کیسا ہے، اس میں کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے۔ تو لغت میں فتنہ ایسے امتحان، ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جس سے انسان کی حقیقت ظاہر ہو جائے کہ انسان ہے کیسا۔ اور اصطلاحات لکھنے والوں نے شرعی اصطلاح میں جو فتنے کا مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے دین سے دور کر دے وہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے دین میں بگاڑ کا سبب بنے وہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو دین پر عمل کرنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے وہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں مال کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جب کسی کی اولاد، کسی کا مال، کسی کا پریوار، اس کے بیوی بچے اس کو اللہ کے دین میں عمل سے رکاوٹ کا سبب بنے تو یہ فتنہ ہے۔ اگر کسی کی تجارت سبب بنتی ہے اس بات کا کہ وہ نماز سے دور ہو جائے تو اس کی تجارت اس کے لیے فتنہ ہے۔ اگر کسی کا دوست یا کوئی دشمن سبب بنے اس سے دین سے دور کرنے کا تو اس کا دوست اس کے لیے فتنہ ہے۔ اگر کسی شخص کی عقل اس کے دین سے دور کرنے کا اس کو سبب بن جائے تو اس کی عقل ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے فتنہ ہے۔ ایک شاعر نے، سرفراز بزمی ہے، اس نے بڑی پیاری بات کہی فتنے کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، باطل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔
مختصراً یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کرے، آپ کے دین میں بگاڑ کا سبب بنے، آپ کی ایمان اور عقیدے میں بگاڑ کا ذریعہ بن جائے، وہ تمام چیزیں فتنہ ہے، بظاہر وہ کتنی اچھی نظر آتی ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے آنے کی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ بہت سے فتنوں کے بارے میں آپ نے نامزد خبر کی، اور وقت کی قلت ہے کہ ہم ان سب حدیثوں کو جمع کریں، لیکن فتنوں کی آمد کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کچھ کلمے ایسے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں، کہ فتنے کس قدر ہوں گے، کتنے زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع اللیل المظلم، کالی رات کا جو اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ ہم لوگ آج کے وقت میں اس کو شہروں میں رہتے ہیں نا تو نہیں محسوس کر پاتے کہ کالی رات کا اندھیرا کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ شہروں میں نہیں محسوس ہوتا، ہم الیکٹرک میں رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اچانک میں نیند کھلے اور بجلی بھی گل ہو، لائٹ بھی گول ہو اور اندھیرا ہو، آدمی اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے راستے بھول جاتا ہے۔ اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ میرے گھر کا راستہ کس سمت ہے، حالانکہ وہ گھر کے اندر موجود ہے۔ کافی دیر ہوش میں آنے کے بعد، کچھ سنبھلنے کے بعد اس کو اندازہ لگتا ہے کہ میں اس سمت چلوں تو اس راستے تک، اس دروازے تک پہنچوں گا۔ یہ کالی رات کے اندھیرا جو ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فتنے تم پر اس طریقے سے آتے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کواقع القطری، جیسے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول فرمائے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے۔ آپ نے بارش کے قطرات پر کبھی غور کیا ہے؟ زمین پر ایک قطرہ گرتا ہے، ابھی وہ قطرہ سوکھ بھی نہیں پاتا کہ دوسرا پانی کا قطرہ اس کے اوپر ٹپک پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فتنے اس انداز سے تمہارے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کل حسیر عودن عودن، آپ یہ چٹائی دیکھ رہے ہو جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہو، اس میں تانے بانے ہیں، جس کو بن کر یہ چٹائی بنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح اس کے دھاگے الجھے ہوئے نا ایک دوسرے سے، ایسے ہی تمہارے اوپر فتنوں کا نزول ہوگا جو بالکل ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہیں گے۔ تم بچنے کی بھی کوشش کرو گے، بچنا مشکل پڑ جائے گا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اس میں ہے تموج کموج البحری، کہ سمندر کی جو لہریں چلتی ہیں، سمندر کے لہروں کی طرح تمہارے اوپر فتنے آئیں گے۔ ایک لہر ابھی ختم بھی نہیں ہو پاتی، پیچھے سے دوسری لہر نکل کر چلے آتی ہے۔ یہ میں 4 حدیثوں کے کچھ جملے آپ کے سامنے رکھا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ فتنوں کی کس قدر کثرت ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بتایا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سب فتنوں سے روکنے کے لیے ایک دروازہ بنایا تھا، اور اس دروازے کا وجود ان فتنوں کو اپنے پیچھے روکا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ وہ دروازہ توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد سے اس امت میں فتنے بہت زیادہ پروان چڑھے۔ دوست میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے دور حاضر کے فتنوں کی۔ بہت زیادہ پروان چڑھے فتنے، اتنے پروان چڑھے کہ آج انسان بالکل اس سمت میں چلا گیا جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ آدمی صبح صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کوئی پتھر کے سامنے جا کر سر ٹیک دے گا؟ نہیں، اس کی فکر ایسی تبدیل ہوگی، اس کا ذہن ایسا تبدیل ہوگا، اس کے عقیدے اتنی پھرتی سے کروٹ بدلیں گے، دماغ اس کا ہوگا کنٹرول میں، دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا۔ دور حاضر کے فتنے جو ہے، یہ فتنوں کا ایک ایک کر کے نام لیا جائے تو بڑی لمبی تفصیل ہوگی۔ میں فتنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے عملی فتنے، یہ پہلی قسم فتنوں کی، اور دوسری قسم ہے علمی فتنے۔ عملی فتنے کیا ہے؟
शराब नोशी का फितना, रिश्वत का फितना, सूद खोरी का फितना, हराम खोरी का फितना, जिनाकारी का फितना, बेहयाई का फितना, वालिदैन की नाफरमानी का फितना, इबादत से दूरी का फितना कि बंदा नमाज से दूर है, ज़कात से दूर है, हज से दूर है, दीगर नेक अमाल से दूर है, ये सब चीजें उसके लिए फितना है। और इन फितनों का नतीजा क्या निकलता है मालूम? आदमी जब अमली फितनों में मुब्तला होता है तो नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह कुरान में कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। ये अमली फितनों में मुब्तला होने का नतीजा निकलता है, इस रुए ज़मीन में फसादात होते हैं, कत्ल गारत गिरी होती है, नाहक माल लोगों का लूटा जाता है, आदमी जालिम हुकूमतें मुसल्लत करती जाती है, बेतहाशा परेशानियों का इंसान को सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, फिर जितनी भी तकलीफें तुम पर आती हैं ये सब के सब सिर्फ उन अमली फितनों का नतीजा है। अच्छा, फितनों की दूसरी किस्में, अब मैं मौजू का रुख थोड़ा अलग लेकर जा रहा हूँ। फितनों की दूसरी किस्में इल्मी फितने हैं। सुनने में बड़ा अजीब लफ्ज़ लगता होगा, इल्मी फितने। ये वो फितने हैं जो इल्म फ़नून के रास्ते से मुसलमानों के बीच में आए। और ये अभी नहीं, तारीख़ इस्लाम में गौर करें तो तारीख़ इस्लाम में इनकी मुख्तलिफ शक्लें सूरतें हर दौर में हमको मिलते रहेंगी। उसका नतीजा हम देखेंगे कि ये इल्मी फितने इतने उरूज पर आए कि इनके ज़रिए से कई तरह के नुकसानात उम्मत के अंदर हुए। इन इल्मी फितनों ने मुसलमानों के अंदर इनहिराफ, इल्हाद, तहरीफ का दरवाज़ा खोल दिया कि आज बहुत सारे मुस्लिम लड़के मुर्तद हो चुके हैं। आपने नहीं सुना होगा मुर्तद, लेकिन एक्स मुस्लिम लफ्ज़ सुना होगा। ये मुर्तद लड़के हैं जो मुसलमान थे, आज इस इल्मी फितनों में गिरफ्तार होकर इल्म की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर नहीं, इल्म की बुनियाद पर इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया, छोड़कर मुस्लिम उलमा से मुनाजरे करने के लिए वो लोग आ गए। ऐसा हो क्यों रहा है मैं अभी आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। ये इल्मी फितनों का नतीजा ये हुआ कि जब ये मुसलमानों के अंदर आए तो मुसलमानों के मुत्तफ़क़ा अलैह अक़ाइद के अंदर, मुत्तफ़क़ा अलैह उसूल व ज़वाबित के अंदर ऐसे ऐसे मामलात जो मुसलमानों के मुत्तफ़क़ अलैह, जिनमें कुछ तब्दीली नहीं की जा सकती, कोई तहरीफ नहीं किया जा सकता, ऐसे अक़ाइद जिसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता, उन चीज़ों में तहरीफ और तब्दीली के रास्ते इन्होंने खोले। मैं इन इल्मी किताबी फितनों की आपको एक इशारा करूं, कैसे रास्ते खोले। मुसलमानों के यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह मसला है हुर्मत सहाबा का। अब सहाबा के बारे में अकीदा रखते हैं कि सहाबा वो मासूम तो नहीं, मग़फ़ूर है। मासूम नहीं कि उनसे ख़ताएँ ना हो, मग़फ़ूर हैं कि ख़ताएँ हुई थी तो अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, मग़फ़ूर है। अब ख़ताएँ हुई थी तो अब मुसलमानों का अकीदा है और मुत्तफ़क़ अलैह अकीदा है कि उन ख़ताओं को अवाम के सामने ना जिक्र किया जाए, वगरना अवाम अपने सहाबा से मुतनफ़िर होगी। जब अवाम सहाबा से मुतनफ़िर होगी, दीन की अहमियत उसके दिलो दिमाग में कम होगी। पर क्या हुआ, ये इल्मी किताबें फितने जो आए ना, इन्होंने, आप मैं बात करूँ ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, इसने क्या किया, इसने इल्मी फितना आम किया। इस खुद बोलता है ना मुस्लिम हूँ इल्मी किताबी। ये इल्मी किताबी फितना ऐसा लेकर आया कि आम आदमी तक आज ऐसी हदीस नंबर रट रट कर रखा हुआ है जिसमें किसी सहाबी की तौहीन होती है, और वो ऐसी हदीसों को रट कर उनके हवाले याद करके उनको लोगों के सामने पेश करके वो महसूस कर रहा है मैं कोई इल्मी काम अंजाम दे रहा हूं। अल्लाह के बंदे, तुम कोई इल्मी काम नहीं अंजाम दे रहे हो, तुम मुसलमानों के दरमियान फितने की हैसियत से मौजूद हो। ये इल्मी किताबी फितने जब उरूज में आए, मुनकिरीन हदीस का टोला वजूद में आया। ये यूं ही जाहिल लोग नहीं होते, ये लोग। आप कभी गुफ्तगू करके देखे, अल्लाह का एहसान है मुझे कई दफा पाला पड़ा है, कभी गुफ्तगू करके देखे अच्छे अच्छों को खामोश कर दे।
یہ علمی کتابی فتنے آئے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ وجود میں آیا. یہ علمی کتابی فتنے آئے، منکرین ختم نبوت کا فتنہ ان کے ذریعے وجود میں آیا. آج بھی مسلمانوں کے درمیان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حج کے منکر ہیں، قربانی کے منکر ہیں، روزے کے منکر ہیں، آج بھی موجود ہے مسلمانوں میں. اور انکار کی دلیلیں بھی رکھتے ہیں، انکار کرنے کی دلیلیں بھی رکھتے ہیں، وجوہات بھی پیش کرتے ہیں، وجوہات کو جائز وجوہات بتاتے ہیں. اور ایسی نہیں کہ یوں ہی ہوائی باتیں کرتے، وجوہات بھی ایسے پیش کرتے ہیں کہ عام آدمی اگر ان کو سنے ان وجوہات کو قبول کر لیتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے کہ بات درست بولی جا رہی ہے. آج دیکھیں، ہم اپنے یہاں سے تھوڑا باہر نکل کے پاکستان کی طرف جائیں تو یہاں بھی ایک جاوید احمد غامدی نام کا شخص موجود ہے، زندہ ہے. میں نے کہا نا، یہ مسلمانوں کے متفق علیہ مسائل پر انہوں نے چوٹ کی ہے، اور اس کو قبول کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمان ہے. ایک بیان میں انجینئر محمد علی مرزا سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ویڈیو. اس نے بولا جاوید احمد غامدی. سنا ہوگا آپ نے ویڈیو. اب وہ جاوید احمد غامدی کی آپ ویڈیو سنیں. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اس نے اپنے 2-3 بیان ریکارڈ کروایا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. دلیلیں کیسے دیتا ہے؟ قرآن کی 3-4 آیتیں وہ اس بات کے لیے پیش کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، وفات پا چکے ہیں. دجال کا انکار کرتا ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیویوں کے ساتھ حضرت علی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کے چچاؤں کی اولادیں ہیں، حضرت علی ہے، فاطمہ ہے، آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں، آپ کے دیگر رشتہ دار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ جاوید احمد غامدی انکار کرتا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف ازواج مطہرات. مشہور بات ہے، بالکل سب مسلمانوں میں متفق علیہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں وحی ملی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ انکار کرتا ہے. نہیں، غار حرا میں ایسی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. غرض کے دوستو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اچھا، یہ تو انکار والی باتیں ہوئیں. آپ کی داڑھی کو ختم کرتا ہے، کہتا ہے کوئی اسلام نہیں ہے. مسلم خواتین سے پردے کو ختم کرتا ہے، کہتا ہے کوئی اسلام نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کا اختلاط جو ہے وہ کہتا ہے بالکل جائز ہے، ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ نماز پڑھے، ایک ساتھ اٹھے بیٹھے. یہ کوئی پردے والی چیز اسلام نہیں ہے. ایسی چیزیں کون قبول کر رہا ہے اس کو؟ یہ اس کی دعوت کس میں چل رہی ہے؟ کس میں چل رہی ہے اس کی دعوت؟ مسلمانوں میں غیر مسلم نہیں مان رہے ہیں اس کو. ایک پاکستان میں بیٹھا ہے شیخ محمد نام کا، وہ اس کا ہم شکل ہے. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کا کلپ چلتا ہے. وہ ویڈیو مکمل 3-3.5 گھنٹے کی ہے کہ 2 عالم لوگ وہ شیخ محمد سے بات کرنے کے لیے گئے. وہ جو کلپ چلتی ہے نا، اس کلپ کے اندر اس نے بات دکھلائی کہ وہ 2 عالموں سے اس نے جو بات کی، اس میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب نہیں، قرآن کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی کتابیں نازل کرتا رہے گا. 2 مولویوں کو خاموش کر دیا اس نے اپنے سامنے کہ وہ بولنے کی ہمت نہیں کر پائے. یہ الگ بات ہے کہ علماء معروف علماء میں سے نہیں تھے. وہ عالم کوئی معروف علماء میں سے نہیں تھے، ایک عام مولوی تھے، کوئی مسجد کے امام ہوں گے، ہم جیسے کوئی ادنا سے لوگ ہوں گے. چلے گئے، خاموش کر کے رکھ دیا اس نے. ایسے بے شمار فتنے جو علم کے راستے سے مسلمانوں کے درمیان میں آ رہے ہیں، مسلمان ان فتنوں کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ خود کو اس میں گرفتار کر دیتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ. دوستو، میرے لیے نہیں، آپ اپنی ذات کے لیے اللہ کے واسطے ان باتوں پر غور کریں. دیکھیں، بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جن کی زد میں انسان کا مال آتا ہے، اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کبھی فتنے ایسے آتے ہیں کہ انسان کی تجارت اس کے زد میں جاتی ہے، تجارت ختم. کبھی فتنے ایسے آتے ہیں کہ گھر کا کوئی آدمی اس کی زد میں آ جاتا ہے، نتیجتاً اس کی موت ہو جاتی ہے. کبھی فتنے ایسے آتے ہیں کہ آدمی کی ذات اس کی زد میں آ گئی، اس کی بھی موت ہو گئی. کبھی فتنے ایسے بھی آتے ہیں کہ آدمی دائمی مریض بن جاتا ہے، کسی بیماری
بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن جانتے ہیں یہ سارے فتنے قابل برداشت ہیں, ان سب فتنوں کو برداشت کیا جا سکتا. بلکہ ایک حدیث کے روشنی میں یہ بات کہوں کہ ان فتنوں کے وقت میں اگر آدمی صبر اور شکر سے کام کر لے تو یہ فتنے ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے رحمت ثابت ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من الله منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بارے میں یا اپنے بندوں کے بارے میں اپنی طرف سے ایک مقام, ایک مرتبہ لکھ دیتا ہے کہ میرے بندے کو میں جنت میں یہ مقام عطا فرماؤں گا, میرے بندے کو میں یہ اور یہ کامیابی عطا کروں گا. بندہ اپنے عمل کے ذریعے اس کامیابی تک نہیں پہنچ پاتا, اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا, حالانکہ اللہ اس کو مقام دینا چاہ رہا ہے, بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ رب العالمین اب اس کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے. یہ فتنے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا مال ہلاک ہوگا, اس کی اولاد ہلاک ہوگی, اس کی اپنی جان مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی, مختلف طرح کی پریشانی آئیں گی. اگر وہ اس پر صبر کر لیتا ہے یہ فتنے اس کے جنت کو اس مقام پر پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں. لیکن اگر آدمی ایسے فتنے میں مبتلا ہو کہ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے, اس کا ایمان خراب ہو جائے, اس کو منہج سلف برا لگنے لگے, اسلاف کی نصیحتیں اس کو بابوں کی باتیں معلوم پڑنے لگے, تو پھر بتائیے اس فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی کا کیا بچتا ہے؟ ضرورت ہے دوستو ان فتنوں کو پہچانے. وقت میرا قریب مکمل ہوتے چلے جا رہا ہے, 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ فتنوں سے کیسے بچیں. میں آپ کے سامنے دیکھیں, سب سے پہلی چیز فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کو پہچاننا ضروری ہے. آپ نہیں پہچانیں گے, آپ کے سامنے آدمی کتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے چلا لے آپ کو فتنہ لگے گا ہی نہیں. آپ فتنوں کو محسوس کریں, اس کو پہچانیں تو ان سے بچ پائیں گے, فتنوں کو نہیں پہچانیں تو آپ قطعاً ان سے نہیں بچ پائیں گے. نمبر 2 چیز, دعائیں کریں ان فتنوں سے نجات کے لیے. ہر وہ فتنہ جس کو آپ جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے, دونوں فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یاد رکھیں فتنے صرف یہ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کو مارے پڑ رہی ہیں, آپ کو چوٹیں لگ رہی ہیں, آپ کو دھکے پڑ رہے ہیں, آپ کا مال علمی فتنہ زیادہ خطرناک ہے, میں نے پہلے بتایا. آپ اللہ سے دعائیں کیا کیجیے ان فتنوں سے بچنے سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر 4 ایک جگہ پر موجود ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول کی دعا ہے, اللہم اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون. اے اللہ اگر تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کر تو فتنہ دینے سے پہلے, قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ تو مجھ کو وفات دے دینا. یوں موت کی تمنا کرنا منع ہے, لیکن اگر فتنے ایسے مبتلا ہوتے جو آپ کے ایمان کو, آپ کے عقیدے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے تو ایمان خراب ہونے سے بہتر ہے کہ انسان کو موت ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے, موت بہتر چیز ہے, ان فتنوں میں گرفتار ہو جانا بڑی آفت ہے. علمی فتنوں سے نجات کے لیے اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی ہے. لوگ جانتے ہیں لیکن دعا کا اہتمام نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, آپ دعا پڑھو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. دعا بہت سے لوگوں کو یاد ہے, اہتمام نہیں کرتے. اپنے حکمراں کے لیے, اپنے ذمہ داروں کے لیے بھی دعا کرو. حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ, ان سے جو ہے نا کسی نے سوال کیا کہ آپ اپنے سے زیادہ اپنے حکمراں کے لیے دعا کرتے ہیں, ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا میں اگر کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جاؤں یا میری اصلاح ہو تو میری اصلاح کا فائدہ میری ذات کو, میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ہے, لیکن میرے حکمراں کی اگر اصلاح ہو جائے, میرا حاکم اگر درست ہو جائے تو اس کا فائدہ ساری عوام کو ہوگا. اس لیے میں اپنے حاکم کے لیے کثرت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو فتنوں سے بچا کے رکھنا. تو دوسری چیز سے دعا کرنا. تیسری چیز ہے جماعت کو لازم پکڑے. آپ دیکھیں گے جو بھی لوگ علمی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے جماعت کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے.
وہ جماعت کے ذمہ داروں کے خلاف غلط جملے بولیں گے، جماعت کے علماء کے لیے غلط جملے بولیں گے، اور ایسے ایسے سڑے جملے بولتے ہیں، بالکل نازیبا اور گندے الفاظ ان کی زبانوں میں رہتے ہیں، اور وہ خود کو بڑے بڑے علماء سے بھی بڑا عالم محسوس کرتے ہیں، بالکل ایسی کیفیت ان کو ہو جاتی ہے۔ جماعت سے دوری یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے علمی فتنے میں گرفتار ہونے والے شخص کا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں 3 عقیدوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جماعت کو لازم پکڑو اور جماعت سے الگ ہونے سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علیکم بالجماع فإن ید اللہ علی الجماع، آپ جماعت کو پکڑو کیونکہ اللہ رب العالمین کی تائید جماعت کو حاصل ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق من الجماعت شبرا فمات فمیتۃ الجاہلیہ، جو شخص جماعت سے ایک بالش بھی نکل کر الگ ہو گیا، دور ہو گیا، اگر اس کی اس حالت میں موت ہو گئی وہ جاہل کی موت مرا ہے۔ وہ سمجھتا ہوگا خود کو عالم، وہ سمجھتا ہوگا خود کو بڑا پارسا، لیکن اس کی موت کیسی ہوئی؟ جاہلیت کی موت ہوئی۔ فتنوں سے بچنے کے لیے آخری حربہ، آخری چیز جو ہم اپنا سکتے ہیں وہ یہ، ہم کو اگر علم کے حصول کا شوق ہے تو کبار علماء سے علم حاصل کرے، بڑے علماء سے علم حاصل کریں، جید علماء اکرام سے علم حاصل کریں۔ اگر آپ اس چیز کو لازم پکڑیں گے تو آپ امید ہے علمی فتنوں سے خود کو محفوظ رکھ لیں گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے الفتنۃ اذا اقبلت عرفہا کل عالم وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَہا کل جاہل، کہ فتنے جب آتا ہے نا، کوئی بھی فتنہ آتا ہے، فتنے جب وجود میں آتے ہیں، ان فتنوں کو عالم پہچانتا ہے، ان فتنوں کو عالم پہچانتا ہے، عوام نہیں پہچانتی۔ لیکن جب وہ فتنہ خوب غالب ہو جاتا ہے، بہتوں کو اپنی زد میں لے لیتا ہے، علماء مسلسل اس کے خلاف محنت کرتے رہتے ہیں، اور وہ فتنہ ہلاکت کے قریب لوگوں کو لے کر چلے جاتا ہے، تب عام آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ چیز فتنہ تھی جس میں ہم مبتلا ہو گئے۔ وہ آتا ہے تب اس کو اہل علم پہچانتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کوئی بھی ایسی چیز نظر آتی ہے، علم والوں سے جڑیے نا۔ علمی فتنے میں مبتلا ہونے والا شخص، میں نے کہا نا، علم والوں سے پہلے دور ہوگا، جماعت سے پہلے دور ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن علمائهم واکابرهم واذا اخذوا العلم من اصاغرهم هلكوا۔ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا۔ انہوں نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہدایت پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے، جب تک وہ اپنے بڑے علماء سے علم حاصل کریں گے۔ جب بڑے علماء کو چھوڑ کر وہ اصاغرین سے، میں اصاغرین کی تفسیر کروں، وہ ایڈوکیٹ سے، برادر سے، انجینئر سے، ڈاکٹر سے، اس طرح کے لوگوں سے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیں گے، ہلاکو، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات میری اپنی ہوتی تو سمجھ میں آتا، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کہہ رہا ہے، اور اس کی مثالیں ہیں جی، دنیا میں مثالیں ہیں۔ دیکھیں صحابہ اکرام جب موجود تھے، صحابہ میں ابو بکر جیسا عالم ہے، عمر جیسا عالم ہے، عثمان و علی جیسے علماء موجود ہیں رضی اللہ علیہم اجمعین۔ اتنے بڑے بڑے علم والوں کو چھوڑ کر جب اوروں کی اقتداء کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، اس زمانے میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہو گیا۔ یہ منکرین زکوٰۃ میں سے کوئی ایک شخص ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو ابو بکر سے علم حاصل کرنا پسند کرتا ہو، جو عمر فاروق اور حضرت علی کو عالم سمجھتا ہو، کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا۔ فکر تبدیل ہوتی ہے کہ جید علماء کو چھوڑ کر دوسرے طرف جاؤ، تب منکرین زکوٰۃ جیسا فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور فتنہ جب پروان چڑھ جاتا ہے نا، تو ابو بکر اس کے خلاف فوج بھی تیار کر لے تو وہ توبہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس کو لگتا ہے ہم حق پر ہیں، ابو بکر باطل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے بڑے فتنے، منکرین حدیث کا فتنہ، کیسے لوگ ہیں اس میں معلوم؟ کیسے لوگ شامل ہیں؟ جنہوں نے حدیث کے ماہرین کا فہم اس کو چھوڑ دیا، اپنے فہم سے حدیث سمجھنا شروع کی، منکرین حدیث کا فتنہ وجود میں آیا ہے۔
آج دیکھیں آج کیسے کیسے لوگ پڑے، میں کتنوں کے نام آپ کے لوگ آج مسلمانوں. دیکھو دوستو، میں بڑی معذرت چاہوں گا، میرے بعد عبدالحمید صاحب کا بیان ہے، بس 2-2.5 منٹ آپ کے لیتا ہوں. آج دیکھیں ہندوستان کے اندر ایک شخص چل رہا ہے خان سر نامی، سنا آپ لوگوں نے اس کو؟ خان سر کا فتنہ. یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے اب تک مبہم ہے، جاننے والے بس جانتے ہیں، عوام جانتی بھی نہیں. اس کو کعبہ اور مکہ میں فرق نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے. لیکن مسلمان اس ذہن کے حاملین ہو گئے ہیں کہ اس سے تک دین سیکھ رہے ہیں، اس سے دین سیکھ رہے ہیں، اس کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کو فارورڈ کر رہے ہیں. وہ غیر مسلم ہے مسلم یہ بھی نہیں معلوم، دین اس سے سیکھا جا رہا ہے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے معلوم؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے جی؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہم نے یہ پیمانہ اپنے اندر سے ختم کر دیا کہ ہم کو علم کہاں سے لینا ہے. یہ پیمانہ ہی ختم کر دیا. ہم نے کہا بولتا اچھا کون ہے، بھیڑ اچھی کہاں جمع ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں پروگرام کرتے ہیں، اللہ معاف کرے ہمارے اندور شہر میں بھی یہ فتنہ آ گیا ہے، معاف کیجئے گا مجھ کو ناراضگی ہو تو، لیکن ہمارے اندور شہر میں بھی یہ چیز آ گئی. پہلے جب بھی پروگرام ہوتے تھے کسی عالم کو بلایا جاتا تھا، اب ہمارے یہاں بھی یہ ہو گیا کہ کسی ایڈوکیٹ کو بلا لو، کسی برادر کو بلا لو. یہ پہلے ذہن تبدیل ہوتے، دماغ تبدیل ہوتے، علم والوں سے ہٹ کر غیر عالموں کی طرف رجوع جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو میرے پاس آؤ، آپ میری بات کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے تولیے گا، میرے لیے مت دیکھیے گا. جب ایسی فکر تیار ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن یہ بنتا ہے نا، آپ یہ بولیں کہ جی وہ بردر آتے ہیں وہ غلط باتیں تھوڑی نہ بیان کرتے، میں بھی نہیں کہوں گا وہ غلط باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کی فکر کو غلط بنا دیتے ہیں. آپ کی فکر ایسی ہوتی ہے کہ ہم ان سے علم حاصل کریں گے، آپ علماء سے بیزار ہو جاتے ہیں. پھر جب فکر ایسی بن گئی کہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے تو پھر خان سر جیسے لوگوں سے علم کیوں نہیں لیا جائے گا؟ وہ بھی تو بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے. ابھی میں کل ایک ویڈیو آئی میرے، اس میں نے وہ ویڈیو سنا. اس میں ایک شخص تھا، کیا نام تھا اس کا؟ یونس الگوہر، ہاں، ایک فتنہ پاکستان میں مر گیا کہتے ہیں، اب اس کے مرید لوگ چلا رہے ہیں. اس نے رب الارباب ہونے کا دعویٰ کیا، میں اللہ کا بھی رب ہوں. کیا بولا اس نے؟ کیا بولا؟ میں اللہ کا بھی رب ہوں. اس کا مرید کہتا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. اس کے مرید نے بتایا کہ میں اپنے رب کے ساتھ آسمان میں گیا عرش کے پاس، وہاں میرا رب غائب ہو گیا. کچھ دیر بعد میں دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا، بڑا اکڑتے چل رہا ہے. اس نے مجھ کو اشارہ کیا ایک سمت، میں ادھر گیا تو دیکھا میرا جو مرشد ہے نا، میرا جو رب ہے، وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. سننا جی دل کو جھنجھوڑنے والی باتیں، کہاں کا یہ امت. وہ بیٹھا ہوا ہے. کہا میں جا کے اس کے سامنے سجدے میں گر گیا. میں نے محسوس کیا کہ میرے سائیڈ میں بھی کوئی سجدہ کر رہا ہے. اس کو اٹھ کے دیکھا تو کہا وہ اللہ تعالیٰ تھا جو میرے رب کو سجدہ کر رہا تھا. اچھی لگتی ہے باتیں، سننے میں پسند آتی ہیں. کتنی خطرناک قسم کی باتیں. اچھا سن کے لگتا ہے کہ یہ بات کو کوئی مسلمان مان لے گا؟ لگتا ہے؟ سن کے احساس ہوتا ہے کوئی مسلمان یہ بات تسلیم کر لے گا؟ 5.5 لاکھ مسلمان پاکستان کی سرزمین میں اس کے پیروکار ہیں. 5.5 لاکھ مسلمان. آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے؟ اب بھی اس بات کو سمجھو دوستو کہ غیر عالموں سے علم حاصل کرنے کا ذہن اگر تیار کر لوگے بالکل ایسا ہوگا. آپ کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. سنے ہو نا؟ علم اٹھا لیا جائے. کیسا اٹھا لیا جائے گا؟ آپ کی بخاری دنیا سے غائب ہو جائے گی، مسلم غائب ہو جائے گی، وہ قرآن کی تفسیر غائب ہو جائے گی. کیسا علم کیسا اٹھا لیا جائے گا؟ کیسا اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے خود وضاحت فرمائی، علماء کی موتیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں گی. جب علماء کی موتیں شروع ہوں گی تو کیا ہوگا؟ علم اٹھا لیا جائے گا. تو علم جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کتابوں میں موجود نہیں ہے. وہ کتاب ایک ذریعہ بن سکتی ہے. کتاب کے وجود کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا. علم اصل میں ان لوگوں کے پاس ہے جو اس کتاب کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں. آپ ان سے علم حاصل کیجئے، علمی فطروں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے. اور اگر اس سے علم حاصل نہیں کرے، آپ نے ذہن یہی تیار کیا ایسے لوگوں سے ہمیشہ علم حاصل کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آ کے جو بات بولے وہ حق ہو، وہ آ کر جو بات آپ کے سامنے پیش کرے وہ مدلل بات ہو، لیکن فکر آپ کی جو تبدیل ہو گئی کہ ہم علم علماء سے نہیں ایسے لوگوں سے حاصل کریں گے، آپ کی یہ فکر آپ کی گمراہی ہے.
آپ کی یہ فکر آپ کو علمی فتنوں میں مبتلا کر چکی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔